پردہ نہیں دیکھا
ایمان
یاری کہہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون علی نے ہاتھ ملایا ہے یا میں ہم کو جگایا ہے یاری کہہ کے ہم کریں گے حضور اگر یہ شرک ہے تو شرک ہم کریں گے حضور علی کو ہم نے بلایا ہے یا لحد میں ہم کو جگایا ہے یاری کہہ کے اور علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر لحد میں ہم کو جگایا ہے یاری کہہ کے اور اس کلام کا سب سے پسندیدہ شعر ہے میرا قدم اٹھائے تو بس سامنے تھا عرش بنی قدم اٹھائے تو بس سامنے تھا عرش بنی کہ ماں نے چلنا سکھایا ہے یا علی کہہ کر لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر اور جناب فاخر بدر کا مقطع کی سماعتوں کی نظر یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطور یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطور خدا نے سے کو
मोहम्मद बुलंदतर सलावत। دیکھ رہا تھا حیدر انکل کے پیج کو، اس میں ایک حیدر انکل کا اپنا شعر لکھا ہوا کہ حیدر پلٹ کے آ تو گیا کرب و بلا سے، حیدر پلٹ کے آ تو گیا کرب و بلا سے، بے دل ہی آیا ہوں، بے دل ہی آیا، دل تو وہیں کربلا میں ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب شان حیدر نقوی صاحب سے، بندے حیدر عباس نقوی صاحب کے کہ وہ آئے ہیں۔ جو ازل سے شور بطول
बर मोहम्मद अली मोहम्मद सलावत। जन्नत के लिए पाके ज़रे खाम नया सा, बहलौल ने मिट्टी से लिया काम नया सा। करती है अता खाके शिफा अर्श की बातें, करती है अता खाके शिफा अर्श की बातें। सजदे से अता होता है इल्हाम नया सा। होती है दरे साक़िए कौसर पे मनादी, हर प्यासे को मिलता है यहाँ जाम नया सा। मौला मुझे कंबर के प्याले में पिला दे, मौला मुझे कंबर के प्याले में पिला दे। हो तशना नबी का मेरी अंजाम नया सा। 2 गज व ज़मीन करबो बला में मेरी मौला, 2 गज व ज़मीन करबो बला में मेरी मौला। तय कीजिए मजलिस में मेरा दाम नया सा। मैं मुल्तमिस हूं जनाब हुसैन बख्तियारी साहब से कि वहाँ आए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। चंद अशआर इमाम हुसैन की बारगाह में सबकी सलामत व इज्जत बराए खुशनुदी करीम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। जहाँ में सुबह हो मसाया हुसैन होता है। जहाँ में सुबह हो मसाया हुसैन होता है। खुदा की तरह हर एक जा हुसैन होता है। जहाँ में सुबह हो, शेर देखिएगा। जबीन खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। जबीन खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। अली हो बाप तो बेटा हुसैन होता है। अली हो बाप तो बेटा हुसैन होता है। जहाँ में सुबह हो और मैं हुर को पढ़ता गया और ये समझता गया। मैं हुर को पढ़ता गया और
حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. حاصل کرام شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. اے فرشتے کیوں نہ عزادار کو سلامی دے فرشتے کیوں نہ عزادار کو سلامی دے کفن پہ نقش ہوا یا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. شعر دیکھیے گا کہ رباب گود میں پالے تو پھر سرے مقتل رباب گود میں پالے تو پھر سرے مقتل وہ 6 مہینے کا بچہ حسین ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا بچہ حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. اور کوئی تو بات بتائے یہ جا کے موسیٰ کو کوئی تو بات بتائے یہ جا کے موسیٰ کو خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو. حسین ہوتا ہے قابل غور شعر کہ خدا ہے ساتھ اسی کے خدا کے ساتھ ہے یہ خدا ہے ساتھ اسی کے
जहां में सुबह हो। मक्ता साहब की समात की नजर कि बहन को शुक्रिया कहने वसीम शाम की सेंत, बहन को शुक्रिया कहने वसीम शाम की सेंत, हर एक शाम रवाना हुसैन होता है, हर एक शाम रवाना हुसैन होता है, जहां में सुबह हो मसाया हुसैन होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें मुतमिस जनाब अली ज़ैदी भाई से को तशरीफ है और बुलाया गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनिया, जिंदाबाद, यजीदिया, मुर्दाबाद, बैत दुश्मन पे लानत, बेशुमार, रसूल कायम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंद का सलावत। برائے حضور محمد والے محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بھائی کی صلوات پڑھتے ہو۔ سانس لینے کے لیے قبر میں کیا رکھتے ہیں، سانس لینے کے لیے قبر میں کیا رکھتے ہیں، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا رکھتے ہیں، سانس لینے کے لیے قبر میں کیا رکھتے ہیں، ماتمی ہے شہ سلطان دو عالم کے ہم، ماتمی ہے شہ سلطان دو
اور دید حیدر جو دم دفن ہی ہو جاتی ہے، دید حیدر جو دم دفن ہی ہو دعا رکھ
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، صلوات پڑھ خاندان تطہیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، صلوات والنار للکافرین والمنافقین ومنکر فضائل غیران محمد کی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ ازار مومس سیفین عدان برمح، ضربت علیان فی یوم الخندق، افضل من عبادت سگلین نعرہ حیدری۔ عرض کر رہا تھا کہ دربار کو رضوان بنا دیتے ہیں،
وقت کی قلت کی وجہ سے میں ربائی پڑھ کے اور اس کے بعد ذکر مزہ ہے. پورے عربیات تائی دی سخاوت مشہور، کائنات میں جواب دی سخاوت مشہور. تھوڑا تھوڑا میں نام بول گئی. کائنات دی قیمت جو لاکھنا چاہدا، جنو حد تائی دے ویا سائل سائل رہ بنجیا، جنو ولی دے ویا منگن دی لوڑی کہنایا. تائی تتواک نادنا کہ حد تائی کو مشرڑے ہونا چاہنا دا آدھا کیا کھڑا در کی دربان 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 در کی دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں. ابو ذر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں. ارے سیکھے تم سے کہو ان سے سخاوت کے چل، پھینک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں. نعرہ حیدری قندیل اسلام قندیل اسلام جڑے روم پر رائے ایک ازادات دی چیلوں کی وجہ سے پردہ پیا قندیل اسلام دے کعبے دی جدا بجھ گئی شام چالے. خاموش میت نٹھا رسیاں جو کھلے ہر مزدور دے مزدور دیوانے. پردہ پیا ہے کہ بی بی غمزہ ویر کی ہر چیز دا چھوڑ خیالے. کیڑا ویڑا دے میرا مک گیا شام وچ وہ رشتہ سادات دے سادات دینا دے. بیبیاں دی سجاد کنڈے کڈن والی بھیڑ مر گئی. کئی بیبیاں دی سجاد سفراں دی سنتن بھیڑ مر گئی. اللہ چاہے کہ یہ جیا بھیڑ والے زندان ہل گئے. بیبیاں دی سجاد پانی پاوڑ والی بھیڑ مر گئی. بسم اللہ تواڑی دیاں دے پردے سلامت روین. ڈی نکلن تو پہلے آسمان تے پکھی دیکھیا ٹردی ٹردی بھرا دی گولا ویا. بھرا دی ڈاڑی چون کے آگیا سجادے ڈسائے پکھی گنوین. سکینہ اپنے رونی دی تلاش جوین پہل وہ پکھی گڑدی ڈی گر کملے نا ٹردی ٹردی بھرا دی گولا ویا. رد روندے پھرا دی ڈاڑی چونکے آگیا سجادے دسائے پکھی گنوین. سکینہ اپنے وطن دے ولے وین جڑے لے وطن دا نام آیا دی سجاد. ہر کوئی وطن دے ولے وین دسا سی کدائی وطن دے ول سو. رد روندے باقی دا بابا آدھے سکینہ نا آپ رو نمے گروہ. سکینہ ہر کیا وطن ول منجڑے شام دے وچ مر ونجڑے. ایک عزادار کی کیا قدر و منزلت ہے. اور ہمارے حیدر بھائی ماشاءاللہ بہت بڑے عزادار تھے ہمارے. ان کی بلند درجات کے لیے کلام آپ کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں عزادار ہوں میں عزادار ہوں میں عزادار ہوں میں عزادار ہوں. فاطمہ کی دعاؤں کا شہکار ہوں میں
عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، ماتمی ہوں، شہیدی کا غمخوار ہوں، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ عزادار کا تعارف دیکھیے، تجھ کو اپنا تعارف کراؤں میں کیا، ساکنان جنا میں ہے چرچا میرا، میرے تخلیق کا ہے سبب کربلا، میرا مقصد ہے بس ذکر آل ابا، رب اکبر کا مجھ پر یہ احسان ہے، شاہ والا کا غم میری پہچان ہے، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ آنکھ کھولی تو مادر کا چہرہ دکھا، آئی کانوں میں خیر العمل کی صدا، ہر کوئی دفعتاً مجھ کو تکنے لگا، اور کیا بارہا سب نے شکر خدا، اس طرح میری جلوہ سرائی ہوئی، ماں کی آغوش میں روح نمائی ہوئی، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ مجھ کو بچپن میں سب کچھ سکھایا گیا، میں عزادار ہوں یہ بتایا گیا، واقعہ کربلا کا سنایا گیا، میرا کردار ایسا بنایا گیا، دے رہا ہے گواہی میرا پاک پر، ماتمی ہوں میرا کربلا ہے وطن، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ الفت شاہ والا مصر شار ہوں، میں خدائے وفا کا پرستار ہوں، بنت خیر النساء کا نمک خوار ہوں، خاندان نبی کا وفادار ہوں، خوش نصب ہوں کہ یہ نیک نامی ملی، مجھ کو ورثے میں کی غلامی ملی، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، میری شہرت زمانے میں ہے کو بکو، میرے بارے میں کرتا ہے رب گفتگو، قلب بنت پیمبر کی ہوں آرزو، منکر شاہدی اب بھی سمجھا نہ تو، بغض سے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا، پھر چلے گا میری منزلت کا پتہ، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، میرے سر پہ ہے تاج نشان قماں، داغ ماتم ہے سینے پہ جلوہ نما، ہے برائے عزائے میرے دست و پا،
مستند ہوں میری پیٹھ دیکھو ذرا، کیوں نہ حسرت سے دیکھے مجھے انبیاء، ہے مثال تبرک سراپا میرا، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ اب یہ کرتے ہیں یاسر روایت رقم، ام سلمہ سے بولے رسول امم، رب یہ کہتا تھا قومک اتاریں گے ہم جو منائیں گے شبیر و شبر کا غم، حیثیت کی ہوگی عزادار کی، وہ شفاعت کریں گے گناہگار کی، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ الفت شاہ والا مصر شار ہوں، میں خدائے وفا کا پرستار ہوں، بنت خیر النساء کا نمک خوار ہوں، خاندان نبی کا وفادار ہوں، خوش نصب ہوں کہ یہ نیک نامی ملی، مجھ کو ورثے میں کی غلامی ملی، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد والی محمد صلوات۔ مومین، یہ جو مرثیہ میں آپ کے سماعت میں نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ حیدر بھائی کو بہت پسند تھا اور وہ اس پر بہت زیادہ گریا کرتے تھے، تو ان کی بلندی درجات کے لیے اس مرثیے کے چند بند آپ کے سماعت میں نظر۔ خوشنود مولا کائنات علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کرم یہ تو نے کیا مجھے پہ خدا حسین، کرم یہ تو نے کیا مجھے پہ خدا حسین، جو کرتا رہے تاحد رات میں ثنائے حسین، کفن میں ساتھ لیے جاؤں گا، یہ دو چیزیں ہے، ایک علی کی ولادت، دوسری عزائے حسین، ہے ایک علی کی ولادت،
بارہ ذکر بلند کر صلوات اس وقت کیا
عبادت کی قبولیت کے لیے تمام حاضرین کی مرحومین کے مربی درجات کے لیے بلاخص والوں سے حیدر نقوی صاحب کی مربی درجات کے لیے بلندر صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یغدو يتحداه القائلون ولا يحسن أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا جلاله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسكور ميدان عظيم الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووزي بلند سلام دار تکبیر دار رسالت دار حیدری حسینیت یزیدیت خاندان اہل بیت پہ بلندر سلام اذان گرامی صاحبان عزیز وقائب برادران اسلام ہم سب یہاں پر سید حیدر نقوی صاحب کی سالی سبب کے لیے جمع ہوئے ہیں اور چونکہ آج نبی کی بعثت کا بھی دن ہے اور یقیناً مالک سید الانبیاء کے صدقے میں مرحوم کو سید الانبیاء کے جوار میں بلند مقام جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اس نبی کی ذات کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے کہ سید الانبیاء کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے کہ قل میری حبیب اپنی امت سے کہو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے نعرے لگاؤں گا تو پتہ چلے گا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اظہار کیسے ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ میری حبیب اپنی امت سے کہو یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تو پھر مجھ محمد کی اتباع کرو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی اتباع کرو اچھا اس کا صلہ کیا ملے گا اجر کیا ملے گا کہ اگر تم نبی کی اتباع اور پیروی کرو گے یحببکم اللہ پھر تمہیں کسی کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ خود ہی راضی ہوگا
کہ میرے حبیب اگر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تیری امتی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میرے اس نبی کی اتباع کرو. اور قبلہ ہم مذہب اہل بیت شیعہ خیر البریہ کا یہ در امتیاز ہے کہ ہم اگر اسلام میں کسی کو جانتے ہیں تو صرف محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں. یعنی ہمارے مذہب میں جو اصل بنیاد ہے اسلام کی وہ سید الانبیاء کی ذات ہے، اور اس کے بعد جس کو نبی منواتا ہے ہم اسے مانتے جاتے ہیں. کہ جسے نبی منواتا ہے ہم اسے مانتے جاتے ہیں. چلے اگر میں جملہ آسان کر دوں، اگر کسی کے احترام میں نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اسے دل میں بٹھا لیتے ہیں. اگر نبی کسی قوم انی کہنے پر اسے اٹھا دیتا ہے تو ہم دل سے نکال دیتے ہیں. کہ ہمارے ہم معیار نبی کی ذات ہے. جسے نبی منواتا ہے ہم اسے دل میں بسا دیتے ہیں. جسے نبی قوم انی کہہ کے بدن سے اٹھا دیتا ہے ہم اسے دل سے نکال دیتے ہیں. اور قبلہ اسے اسلام کی حقیقت کیا سمجھ آئے گی جسے محمد مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئے. اور کیسے میں نے کہا جسے سید الانبیاء ہی سمجھ میں نہ آئے اسے اسلام کیا سمجھ میں آئے گا. کہ آج کا دن نبی کی بعثت کے حوالے سے محققین کا قول ہے کہ آج نبی پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اور قبلہ اس میں حکم کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ میرے حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. جس پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ نبی جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا تھا، بعض کہتے ہیں وہ خود ان پڑھ تھا، کہ جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ خود ان پڑھ تھا. حالانکہ پہلی وحی کیا نازل ہوئی کہ میرے حبیب پڑھ. اب میں مثال دیتا ہوں، پیچھے والوں کی خاص توجہات کا طلبگار ہوں گا تاکہ آپ میرے ساتھ شریک سفر ہو جائیں. یہاں پہ بچہ ہے، میں اس بچے کو کہتا ہوں بیٹا ہوا میں اڑ جاؤ. آپ کہیں گے مولانا خیریت تو ہے، یہ بچہ تو ہوا میں اڑ ہی نہیں سکتا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں اڑ جاؤ. اللہ نے نبی سے کہا میرے حبیب پڑھ. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے، اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے، کسے سمجھ نہیں آیا. میں آسان کر رہا ہوں. قبلہ میں بچے سے کہوں اڑو، وہ اڑ نہ سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خیریت ہے جب اس میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں، آپ اسے کیوں کہہ رہے ہو اڑ جاؤ. میرا خدا نبی سے کہہ رہا تھا اقرا میرے حبیب پر. ہم کہیں گے بارے الہ یہ تیری بارگاہ سے آ رہا ہے، تجھے نہیں پتا یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. خدا کہے گا میں نے بھیجا ہے، اور اسی لیے کہہ رہا ہوں پڑھ کے میں نے پڑھا کے بھیجا ہے. اور اس لیے پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور اسی میں لکھنے کا بھی ذکر ہے. کہ پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے. اچھا دیکھیے، اللہ قرآن میں پہلی وحی میں کہہ رہا ہے پڑھ، اور کہہ رہا ہے میں نے تجھے لکھنا بھی قلم سے سکھایا. اچھا جو نبی کی پہلی وحی پر ایمان نہ لائے وہ آخری وحی پر کیا ایمان لائے گا؟ قرآن نے کہا نہیں پڑھے، قرآن نے کہا میرے حبیب پڑھ، اور ہم نے کہہ دیا شاید اسے تو پڑھنا ہی نبی کو نعوذ باللہ نہیں آتا. تو جسے پہلی وحی
پر ایمان نہ ہو وہ آخری وحی پر ایمان کیا لائے گا؟ اور قبلہ اظہر حسن زیدی سے اب یہاں جملہ کہتے تھے، انہی کے نام سے انہی کے بلندی درجات کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے اچھا اگر محمد پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو جب قلم دوات مانگ رہے تھے پھر دے دیا کرتے تھے۔ کہ نبی کو تو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا، جب نبی نے کہا تھا مجھے قلم دوا دو میں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو پھر اس وقت قلم دوا کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وہ کہیں گے اگر دیں گے تو لکھ دیں گے، اگر انہیں قلم دوا دیا تو لکھ دیں گے۔ اب جائیے اپنے مرضی کے عالم سے کہو، زبان سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور وہ قلم دوات مانگے تو دیتے نہیں، لکھ دے گا۔ جہاں زبان کچھ کہے دل کچھ کہے اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ یہاں زبان کچھ کہے اور دل کچھ کہہ رہا ہو اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ میرا نبی پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا، اور اس کی دلیل دے رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے نبی کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان میں سے 2 ذمہ داریاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے حبیب یہ تیری ذمہ داری ہے، تو نے لوگوں کو کتاب پڑھنا سکھانا ہے۔ نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کتاب پڑھنا سکھانا ہے۔ اچھا میں یہاں آیا، اگر مجھے یہاں پہ کوئی کہتے مولانا صاحب آپ نے ان کو میڈیکل کی کتاب پڑھانی ہے، میں کہوں گا کہ خیریت تو ہے، مجھے وہ کتاب کہیں پڑھانے کا جو میں نے پڑھا سکتا ہوں، کہ مجھے وہ کتاب پڑھانے کا کہیے جو میں کتاب پڑھا سکتا ہوں۔ اب اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس نے انسانوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ قبلہ قرآن وہی پڑھائے گا جو پہلے سے قرآن کا عالم ہوگا۔ اچھا اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے قرآن میں کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کا علم کتنا ہے۔ اب اللہ نے کہا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے، کہ نبی قرآن کا عالم ہے۔ اللہ نے کہا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور پھر کہا لَا رَبِّ وَلَا يَبْسِنِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار ایسا نہیں جس کا علم قرآن میں نہیں رکھا۔ ہر شے کا علم بھی قرآن میں، ہر خوشگوار قرآن میں، اور اللہ نے کہا کہ قرآن کا عالم ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرا نبی علم و مکان کا بھی عالم ہے، علم و ما یکون کا بھی عالم ہے۔ اور اگر نبی کے علم پر ہی ایک دلیل دے دوں کہ نبی کی علم کی بلندیاں کیا ہے، اور یہ تاریخ کا عجیب سا مسئلہ ہے، لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور وہی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور پھر کہتے ہیں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اور میں ہزاروں جانے اپنے مولا امیر المومنین سے قدموں سے مس ہونے والی خواب پہ قربان کروں، جب ابھی سائل سوال کے لیے جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا اور میرے مولا اس کے سوال کے جواب دے رہے ہوتے تھے، جب لوگ کہتے یاری یہ جو سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے یہ علم کہاں سے لیا ہے، تو علی ناز کر کے کہتا تھا یہ محمد کا لعاب رسالت چوسنے کا اثر ہے۔ یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے کہ ادھر تم سوال کر رہے ہوتے ہو، میں تمہارا سوال بھی بتا رہا ہوتا ہوں، جواب بھی بتا رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر جب مولا سے کہا گیا مولا ان کس بلندیوں پہ ہے تو ہمیں بتائیے تو صحیح کہ یہ کیسے نبی آپ کو علم دیتے رہے۔ مولا علی نے کہا سنو، قد زکانی رسول اللہ علما زکن زکا، اللہ کا رسول مجھے علم ایسے دیتا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے۔ اور پھر مولا علی نے کہا، مولا علی اپنی
ان فضائل کی بلندیوں پہ چاہتے تو صرف خود کو منوا رہے تھے، لیکن مولا علی نے کہا نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا جس علی کا علم اتنی بلندیوں کا ہو اس محمد کا علم کی بلندی کیا ہو۔ اور پھر کہا سنو، اگر علی کا علم دیکھنا ہے، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کا 1000 باب سکھایا تھا، اس کے ہر باب سے 1000 باب علی خود تلاش کرتا رہا ہے۔ کہ یہ مانتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور قبلہ اگر کسی کا علم دیکھنا ہو تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا استاد کیسا ہے، یا یہ دیکھ لیں اس کا شاگرد کیسا ہے۔ یعنی استاد کے علم سے بھی پتہ چل جاتا ہے، شاگرد کے علم سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور قبلہ اگر استاد کی بات کریں تو وہاں سے پڑھ کے آ رہا تھا، شاگرد کی بات کریں تو علی ابن ابی طالب تھا۔ چلیے میں اور شاگرد سے ہی سمجھا دیتا ہوں استاد کو کہ قرآن میں اللہ نے سورہ رعد میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کی آیت ہے سورہ رعد۔ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قُلْ، میرے حبیب نے کہو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ میری رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ بندہ گواہ ہے جس کے سینے میں علم الکتاب ہے۔ 2 گواہ ہیں میری رسالت کے۔ قبلہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا کہ ہم کہیں ضعیف ہوگی، قرآن کی آیت ہے جو ممکن ہوگا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ میری حبیبی نے کہو میری رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ بندہ گواہ ہے جس کے سینے میں علم الکتاب ہے۔ اب قبلہ میں نہیں کہتا جاؤ اپنے مرضی کی قرآن کی تفسیر میں وہ بندہ تلاش کرو جس کے سینے میں علم الکتاب رہتا ہے۔ اور جائیں آپ تفسیریں کھولیے، اگر در اہل بیت سے جو مفسر قرآن دور ہے، جب ان کی تفسیر کھولیں گے تو آپ کو اس تفسیر میں ملے گا کہ جو دوسرا گواہ ہے وہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ جو در اہل بیت سے دور ہے انہوں نے لکھا یہ جو دوسرا گواہ ہے یہ عبداللہ ابن سلام ہے۔ یہ عبداللہ ابن سلام مذہب کا یہودی تھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ جب اہل بیت کے در سے دور جاتے ہیں تو اللہ عقل و خرد بھی چھین لیتا ہے۔ وہ کیسا یہودی ہے جو محمد کی رسالت کا گواہ بن رہا تھا؟ کہ وہ کیسا یہودی ہے کہ جسے لکھ دیا یہ رسالت کا گواہ ہے؟ نہیں، رسالت کا گواہ وہی ہے جو اپنے علم سے بتاتا ہے کہ میرے سینے میں علم الکتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ علم کے 73 حصے ہوتے ہیں، کہ وہ جو اللہ نے قرآن میں جناب عاصر بن بلخیہ کا تذکرہ کیا ہے، وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے جناب سلمان سے کہا آپ چاہتے ہو کہ میں جناب ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں؟ انہوں نے کہا ابھی آپ آنکھ چھپک رہے ہوگے کہ یہاں آپ کے سامنے تخت آ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ مولا نے کہا علم کے 73 حصے ہوتے ہیں، علم کا ایک حصہ اللہ نے عاصر بن بلخیہ کو عطا کیا تھا، اور اس کے 72 حصے ہم اہل بیت کو عطا کیے ہیں۔ 72 حصے اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کیے ہیں، وہی عالم الکتاب بن رہے تھے۔ میں نے کہا یا استاد سے پتہ چل جائے گا یہ کیسا عالم ہے، یا شاگرد سے پتہ چل جائے گا۔ مثلا اگر یہاں کوئی بندہ آ جائے اور بتایا جائے یہ علامہ اقبال کا شاگرد ہے، لوگ اسے عزت دیں گے کہ اتنے بڑے استاد کا یہ شاگرد ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کو
جانتے ہیں، استاد کو کوئی نہیں جانتے۔ اب وہاں پہ شاگرد کی وجہ سے استاد کو عزت ملتی ہے۔ مثلا آپ اگر اردو ادب کی کتابیں مرثیہ نگاروں کی پڑھیے تو وہاں پر ایک میر ضمیر ہے شاعر، وہ مرزا دبیر جو استاد ہے، اور جب بھی میر ضمیر کا نام لکھا جاتا ہے بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں یہ استاد دبیر ہے، کہ لوگ کہیں گے جس کا شاگرد دبیر جیسا ہو استاد کیسا ہوگا۔ تو اب یہاں پر شاگرد کی وجہ سے استاد کو عزت مل گئی۔ اب اگر نبی کا علم دیکھنا ہے تو دو ہی معیار ہے، یا استاد دیکھ لیتے ہیں یا شاگرد دیکھ لیتے ہیں۔ قبلہ میں دو ہی کتابوں کا نام لیتا ہوں، ایک نبی کے استاد کی کتاب ہے، دوسرے نبی کی شاگرد کی کتاب ہے۔ نبی کے استاد کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، شاگرد کی کتاب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ نہ استاد کی کتاب کا جواب ہے اور نہ ہی شاگرد کی کتاب کا جواب ہے۔ اور یہ جو میں نے نہج البلاغہ بھی مولا علی کی کتاب کہی ہے، یہ میں نے مجازن کہی ہے، ورنہ مولا علی نے یہ کتاب نہیں لکھی۔ یہ تو وہ چند خطبات، رسائل اور کلمات ہیں جو سید رضی اپنے کشکول میں جمع کر رہا تھا، اور اس لیے کہ امام یا نبی کتابیں نہیں لکھا کرتے، کہ اگر وہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں تو دشمن امامت یہ اعتراض کرے گا کہ امامت کے سینے میں صرف اتنا علم تھا جتنا اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ کتابیں تصنیف نہیں کرتے، وہ انسان تصنیف کرتے ہیں۔ کہ اگر محمد مصطفیٰ کی تصنیف دیکھنی ہو تو علی مرتضیٰ جیسی ہوتی ہے، اگر علی مرتضیٰ کی تصنیف دیکھنی ہو تو کمبر سلمان جیسی ہوتی ہے، اگر حسین کی تصنیف دیکھنی ہو تو جناب ہور اور جناب حریر جیسی ہوتی ہے۔ وہ ایسے انسان تصنیف کر دیتے ہیں، اور قبلہ وہ بندہ خوش قسمت ہے نبی کا امتی کہ جسے سب سے پہلی معرفت رسالت ہوئی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جو رسول کو رسول حقیقی معنوں میں مانتا ہے ہم خود کو اس کے در پہ جھکا لیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے رسول نے جنہیں منوایا انہوں نے دین کو منوانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ کیونکہ آج 28 رجب کی شب بھی ہے، کل جو دن گزرا ہے 26 رجب کا، یہ وہ دن تھا کہ جب جنت کے سردار نواسہ رسول کو مدینہ منورہ میں یزید کے گورنر نے دربار میں بلایا تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت ہوئی۔ آج کے دن مولا حسین سفر کی تیاری کرتے ہیں اور کل جنت کے سردار نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اور عزاداروں، جب خط حسین ابن علی نے پڑھا تو زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا یہ حسین کس کا خط آیا ہے؟ کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے۔ عزادار ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب زینب نے مدینے میں دربار کا نام سنا ہوگا تو زینب کو کیا یاد آیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، کہا حسین میں تجھے اکیلے دربار میں نہیں جانے دوں۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہیں کہ اتنے میں جناب عباس علیہ السلام کی زوجہ جناب لبابہ نے دیکھا کہ امام حسن حسین علیہ السلام زینب سلام اللہ علیہ گفتگو کر رہی ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے اشک بہ رہی ہیں۔ کہتے ہیں تیز قدم دوڑتی ہوئی جناب عباس کے حجرے میں گئی۔ کیا دیکھا جناب عباس نے اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ لٹایا ہوا، اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں۔ جناب لبابہ کہتی ہے آپ اپنے حجرے میں بیٹے سے پیار کر رہی ہو، زہرا کا بیٹا اور بیٹی رو رہی۔ جناب عباس نے تیزی سے بیٹے کو اتارا،
اس جانب بڑھے جدھر جوانان جنت کی سردار مولا حسین تھے۔ مولا حسین کے قریب آ کے جناب عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا مولا کیسا بلاوا آیا ہے؟ کہا عباس مجھے دربار میں بلایا گیا۔ عزاداروں جیسے ہی جناب عباس آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا عباس اب میں مطمئن ہوں، عباس ساتھ جاتا ہے تو دربار میں جا سکتا۔ علیکم السلام۔ عزاداروں میں مسائل میں خود نہیں کر رہا اس لیے کہ آج نبی کی بیٹیوں کی مدینہ چھوڑنے کی شب ہے تاکہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، رونا نہ آئے تو بے شک گناہ ہو کہ معافی مانگیے سر کو جھکا کے۔ اب یہاں پہ جناب زینب نے ایک جملہ مولا عباس سے کہا، کہتے ہیں مولا عباس کو سامنے کھڑا کر کے کہا عباس جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا حسین مجھے واپس چاہیے۔ اجر و قوت اللہ جس کی ہر نکلی ہے مولا اسے کسی غم میں نہ رلائے کہ عباس جیسا تجھے حسین دے رہی ہوں مجھے ویسا حسین واپس چاہیے۔ کہا آقا ذاتی جب تک عباس زندہ ہے حسین پہ آنچ نہیں آ سکتا۔ عزاداروں چلے بنی ہاشم ساتھ تھے۔ مولا حسین نے کہا عباس تو دربار کے اندر نہیں آئے گا، تم اور بنی ہاشم جوان دربار کے باہر کھڑے رہیں گے۔ کہا جیسے ہی حسین تکبیر کی آواز بلند کرے گا پھر عباس کو اجازت ہے وہ دربار میں آ سکتا ہے۔ عزاداروں گفتگو ہونے لگے، طولانی گفتگو ہے میں ساری چھوڑ دیتا ہوں۔ اچانک مروان بن حکم ملعون والا حسین کو دھمکی دے کے کہتا ہے کہ حسین اگر تو بیعت نہیں کرے گا تو تیرا سر اتار دیں گے۔ جیسے ہی یہ کہا مولا نے اسے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ مولا نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی۔ عزاداروں تیزی سے مولا عباس دربار میں آئے۔ کہا کس میں یہ ہمت تھی وہ حسین کو قتل کی دھمکی دے؟ اجرکم علی الزہر۔ مولا عباس نے تلوار نکالی، کہا عباس نہیں یہ مدینہ ہے یہاں جنگ نہیں کرے۔ مولا حسین 26 رجب واپس آ گئے۔ آج سارا دن مولا حسین تیاری کرتے رہے، کبھی نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، کبھی ماں زہرا کے روزے پہ جاتے ہیں، کبھی بھیا حسن علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہیں، اور عزادار مسافروں کی فہرست بنائی جانے لگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آج رات پتہ چلا کہ میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا حسین مجھے اجازت دو، میں عبداللہ ابن جعفر سے اجازت لے کے آتی ہوں۔ عزادار جناب زینب اپنے گھر گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے شوہر بیمار تھے۔ جناب زینب ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ کر رونا شروع کر دی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ اور عزادار مقتل کی کتابوں میں ہے مولا حسین نے جب مولا علی نے عقد کیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عبداللہ ابن جعفر طیار سے تو اس میں ایک شرط یہ رکھوائی تھی اگر کبھی میرا حسین کسی سفر پہ جا رہا ہو تو عبداللہ تو نے زینب کو نہیں روکنا۔ جناب عبداللہ نے کہا میں آپ کو روکنے والا کون ہوں؟ آپ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو کہ آقا زادی بھرے گھر سے جو آپ کا دل چاہتا ہے یہاں سے ساتھ لیجیے۔ عزاداروں جو مظلومیت سمجھنا چاہتا ہے نا علی کی بیٹی اس کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا نا بھرے گھر سے جو جی چاہتا ہے علی کی بیٹی ساتھ لے جائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار سرمایہ دار بہت بڑا تاجر تھا۔ کہتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ 30 قدم اٹھاتے ہوئے ایک حجرے میں گئی اور ماں زہرا کی چادر لے کے باہر آ گئی۔ جناب عبداللہ نے کہا زینب بھرے گھر سے ایک ماں زہرا کی چادر اٹھا کے لے جا رہی ہے کہ عبداللہ دعا مانگ یہ چادر بچ جائے۔ اللہ جانے کس سے جملہ سمجھ آیا ہے، جو پردہ دار گھرانے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ دعا مانگ یہ چادر بچ جائے ماں زہرا کی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں ایسے نہیں
زینب تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، کبھی تم نے طولانی سفر نہیں کیا، ایسے کرو کہ میں 4 کنیزیں تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں۔ عزادار صاحب معالی السبتین علامہ مہدی مازندرانی اپنی کتاب میں یہ جملے لکھتے ہیں کہ 4 کنیزیں کہا تم ساتھ زینب لے کے جاؤ کہ تم سفر کی عادی نہیں ہو، یہ سفر میں تمہاری خدمت کرے گی، کہ کوشش کرنا جتنا سفر ہو سکے کرو، جہاں زینب تھک جائے وہاں یہ کنیز فاطمہ کی بیٹی کی خدمت گزاری کرے گی، کہا یہ سفر میں تیرے پردہ بنایا کرے گی۔ عزاداروں اب یہ قافلہ پہنچا ہے شعبان کے مہینے میں مکہ۔ علامہ مہدی مازندرانی کہتے ہیں یہ 4 کنیزیں زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، یہ کنیزیں 4 ساتھ ہیں۔ عزاداروں 7 کو پانی بند ہو گیا، یہ 4 کنیزیں کربلا میں موجود ہیں۔ عاشور کے دن حسین کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، یہ 4 کنیزیں کربلا میں موجود ہیں، مگر شام غریبہ کے بعد ان کنیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو زینب کا پردہ بچانے آئی تھی، جو زینب کی حفاظت کرنے آئی تھی، جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھ رہی تھی، یہ 4 کنیزیں کہاں چلی گئی؟ جب زینب کی ردا اتاری گئی، یہ 4 کنیزیں کہاں چلی گئی؟ عزاداروں صاحب معالی السبتین کہتا ہے میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی، آخر وہ 4 کنیزیں کہاں گئی جو مدینے سے زہرا کی بیٹی کے ساتھ آئی؟ عزاداروں کو لکھتے ہیں ادھر حسین کا سر لے کے نیزہ پہ بلند ہوا اور گویا ایک شور بلند ہو رہا ہے، لوٹ و تبرکات آلے رسول کو قیدی بنا کے لے چلو، آلے رسول کو۔ عزاداروں جیسے ہی خیام میں آگ لگنا تھا، زہرا کی بیٹی چلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی، اکیلے نہیں نکل رہی، یہ 4 کنیزیں طواف کر رہی تھی۔ اتنے میں شمر ملعون علی کی بیٹی کی جانب بڑھا، ان 4 کنیزوں نے زینب کو حصار میں لیا۔ ہم نجس شمر کو علی کی بیٹی کے قریب نہیں ہونے دیں گے۔ عزاداروں اس ملعون نے اپنا نیزہ علی کی بیٹی کے سر کی جانب بڑھایا، نیزے پہ زینب کی چادر بلند ہوئی، زینب بے ردا ہو گئی۔ 4 کنیزوں نے زندگی میں پہلی دفعہ زینب کو بے ردا دیکھا۔ 4 کنیزیں دہشت سے مر گئی، علی کی بیٹی اور بے چادر۔ لعنة الله على القوم الظالمين وصل على من الذين كانوا ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد أنت المحمود وبحق علي أنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاتر السماوات والأرض وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وبحق تلاوة هذا الكلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. इलाही तुझे वास्ता अपनी इज्जत व जलालत का, तुझे वास्ता कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, जो जिक्र तिलावत कलाम मुक़द्दसा दुरूद कलमा आयतुल कुर्सी सूरतुल फातिहा सूरह यासीन सूरतुर रहमान सूरतुल मुल्क सूरह मुज़म्मिल इस्तिग़फ़ार। इलाही इसके अलावा जिस जहाँ भी जिस शक्ल में जो भी जिक्र तिलावत कलाम मुक़द्दसा या जिक्र फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान हुआ, 1,24,000 अंबिया शुहदाए करबला बिलअख़स शहादा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया करते हैं।
اس کے عوض و ثواب میرے تمام مرحوم مومنین مومنات بالاخص مرحوم سید حیدر نقوی کے نام اعمال میں درج فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں مرحوم سید حیدر نقوی کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، مرحوم کی خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ الہی مرحوم کی خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما، قبر کی منازل آسان فرما، برزخ کا زمانہ آرام دے فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ قرار فرما، مرحوم کی قبر کو اعمال صالحہ کے نور سے منور فرما، نبی آل نبی کی ولایت کے نور سے منور فرما، حوض کوثر کے جام سے سیراب فرما، قیامت کے دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، مرحوم کے پسماندگان بالعموم اولاد کو بالخصوص صبر عطا فرما، مرحوم کی اولاد کو ان کے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار فرما، مرحوم کی اولاد میں خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، بارے ہم زندوں کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو، حج و زیارت بار بار نصیب فرما، یمن بحرین عراق شام فلسطین کشمیر کے مظلوموں کی محافظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کے پرچموں کو سر نگوں فرما، ہمارے مراکز علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حجت دارا بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم اجعلنا من شيعته وأنصاره وخلصائه والذابين عنه